اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے چند فضائل میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو ترمذی شریف میں بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ جلدی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی کیا بات ہے، اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے کیا تم نے اس میں پڑھا نہیں؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی طرف تمہیں بلائیں کہ جس کے ساتھ تمہیں زندہ کریں تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، اتنی تاخیر نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نہ توریت میں نازل فرمائی ہے، نہ انجیل میں نازل فرمائی ہے، نہ زبور میں نازل فرمائی ہے، نہ قرآن میں ایسی نازل فرمائی ہے، اور یہ 7 مثانی ہے۔ مزید سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آسمان کی طرف سے چڑچڑاہٹ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ آسمانوں کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آج پہلی مرتبہ دنیا پر آیا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، تو آپ اس کو بھی لے لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ کے نزول کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ 2 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اس لیے بعض اس کو مکی بھی کہتے ہیں، بعض اس کو مدنی بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کو مکی مدنی دونوں صورتوں میں سے شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کی اقسام کے متعلق علماء بیان فرماتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 حالی۔ قولی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ حمد فعلی یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ وہ کس طرح کہ اس کے اعضاء جب بھی استعمال ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال ہوں، نہ کہ گناہوں کے لیے استعمال ہوں۔ ہاتھ اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر پاؤں اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر انسان کی نگاہ استعمال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور حمد حالی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں، چاہے بندہ خوشی کی حال میں ہو، چاہے بندہ غمی کی حال میں ہو،
ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اگر کچھ کھائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اور اگر کچھ پیے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس سے اچھی نعمت عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 عالم بنائے ہیں۔ بعض علماء نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80,000 عالم بنائے ہیں۔ تو جتنے بھی ساری کائنات میں رب کائنات نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں، تمام جہانوں کا رب میرا اللہ رب العالمین ہے۔